السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ قصائص انبیاء ویڈیو سیریز میں یہ 5ویں پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں بیان ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا نسب نامہ۔ حضرت ہود علیہ السلام عرب کے قبیلے عاد سے تعلق رکھتے تھے، جو عمان اور خضر موت کے درمیان ریت کے ٹیلوں والے علاقے میں رہائش پذیر تھا۔ آپ علیہ السلام کا قبیلہ عاد بن ارم بن اوس بن سام بن نوح کی اولاد سے تھا۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم کے ایک شریف خاندان سے تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 7 مقامات پر فرمایا ہے، اور ایک پوری سورہ ہود بھی آپ علیہ السلام کے نام سے نازل فرمائی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی بعثت۔ قوم نوح کے ہلاکت کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو زمین پر آباد کیا۔ یہ لوگ جسمانی طور پر بڑے مضبوط قداور اور بڑی مضبوط عمارتیں بنانے میں ماہر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و دولت سے بھی نوازا تھا۔ قوم عاد اپنی جسمانی قوت کے غرور میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا کر اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود بنا کر ان کی عبادت شروع کر دی۔ ان کے 3 بڑے بت تھے، جن کے نام سمد، سمود اور ہر تھے۔ قوم عاد کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی قوم کے ایک فرد حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ فرمان الہی ہے۔ قرآن پاک کی آیت الفجر آیت نمبر 6 تا 8 کا ترجمہ ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا، یعنی ارم کی اولاد کے ساتھ، جو قد و قدامت میں ستونوں جیسے تھے اور طاقت میں ان جیسے دنیا میں لوگ پیدا ہی نہیں کیے گئے۔ سورہ عرفات آیت نمبر 65 کا ترجمہ ہے: اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ سورہ المومنین آیت نمبر 31 سے 32 کا ترجمہ ہے: پھر ان قوم نوح کے بعد ہم نے دوسری امت قوم عاد پیدا کی، پھر ہم نے ان ہی میں سے ایک کو رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو وعظ و نصیحت۔ حضرت ہود علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد جب قوم کو شرک اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے دیکھا تو انہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلاتے ہوئے توحید کی تعلیم دی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ سورہ الافات آیت نمبر 65 کا ترجمہ ہے: انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم پرہیزگار نہیں بنو گے؟ قرآن پاک کی سورۃ ہود آیت نمبر 50 سے 51 کا ترجمہ ہے: انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو صرف بہتان باندھ رہے ہو۔ اے میری قوم، میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اس اللہ کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تو کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ جب اس عاد کے بھائی ہود نے ان سے کہا، کیا تمہیں اللہ کے عذاب کا خوف نہیں ہے؟ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ کے عذاب سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ رب العزت کے ذمہ ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ہر اونچی جگہ پر بے فائدہ یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو، اور تم بڑی مضبوط عمارتیں بناتے ہو جیسا کہ تم ہمیشہ یہیں دنیا میں رہو گے، اور جب تم کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو سرکش بن کر ہی ڈالتے ہو۔ تم اللہ کے عذاب سے ڈرو اور میری پیروی کرو، اس ذات سے ڈرو جس نے وہ کچھ تمہیں دیا ہے جو تم نہیں جانتے ہی نہیں تھے۔ اس نے تمہاری مدد کی جانوروں اور اولاد سے، باغات اور چشموں سے، مجھے تو تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا خطرہ ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ الاحقاف آیت نمبر 21 کا ترجمہ ہے: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ عاد کے بھائی ہود کا واقعہ سنائیے جب اس نے اپنی قوم کو احقاف جگہ میں ڈرایا، اور یقیناً ان سے پہلے بھی ڈرانے والے گزر چکے تھے اور اس کے بعد بھی آتے رہے۔ ہود نے کہا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تمہارے بارے میں ایک بڑے سخت دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام کو قوم ہود کا جواب۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی فرما برداری کرنے کی دعوت اور نافرمانی سے بچنے کی تلقین کی تو قوم عاد نے آپ علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے کی بجائے آپ علیہ السلام کو جھٹلایا اور آپ علیہ السلام پر کئی الزامات لگائے۔ قرآن پاک کی سورۃ الافات آیت نمبر 66 کا ترجمہ ہے:
ہود کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ ہم تو تجھے ایک طرح کی بے وقوفی میں مبتلا دیکھ رہے ہیں اور ہمارے خیال میں تم جھوٹے ہو۔ قرآن پاک کی سورۃ ہود آیت نمبر 53 سے 54 کا ترجمہ ہے۔ قوم کے سرداروں نے کہا، اے ہود، تم نے ہمارے سامنے توحید کی کوئی واضح دلیل پیش نہیں کی اور ہم اپنے معبودوں کو صرف تمہاری بات میں آ کر نہیں چھوڑ سکتے اور نہ ہی ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں، بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں خرابی میں مبتلا کر دیا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ المومنین آیت نمبر 33 سے 38 کا ترجمہ ہے۔ اور ان کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تھا اور ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں خوشگوار بنا رکھا، وہ کہنے لگے کہ یہ رسالت کا دعوے دار تو تم جیسا ہی انسان ہے، یہ بھی وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو، اور اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک انسان کی پیروی کر لی تو یقیناً تم بڑے خسارے میں رہو گے۔ کیا یہ تم سے اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر کر خاک اور ہڈی رہ جاؤ گے تو تم دوبارہ قبروں سے زندہ کر کے نکالے جاؤ گے؟ یہ تو ناممکن بات ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے۔ زندگی تو صرف یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم میں سے کچھ لوگ مرتے ہیں اور کچھ دوسرے پیدا ہوتے ہیں اور ہم ہرگز دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، ہم تو کبھی بھی اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ قرآن پاک کی سورۃ شعراء آیت نمبر 136 سے 138 کا ترجمہ ہے۔ قوم ہود نے کہا کہ تم ہمیں وضع کرو یا نہ کرو، ہمارے لیے برابر ہے یہ وضع کرنا، تو بس پہلے لوگوں کی عادت چلی آ رہی ہے اور ہم پر ہرگز کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام کا اپنی قوم کو مشفقانہ خطاب۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کی اور انہیں بتایا کہ اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی حقیقی معبود نہیں، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری خیر خواہی کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، مجھے تم سے کوئی دنیاوی لالچ نہیں، میں تو صرف اللہ رب العزت کی رضا کا طلبگار ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو گیا تو مجھے بہترین صلہ عطا فرمائے گا۔ میں تمہارا خیر خواہ ہونے کی حیثیت سے تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ اگر تم بتوں کی پوجا چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندے بن جاؤ گے تو اس کا فائدہ تمہیں دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی۔ فرمان الہی ہے۔ قرآن پاک کی سورہ الافات آیت نمبر 67 سے 69 کا ترجمہ ہے۔ ہود نے کہا، اے میری قوم، میں بے وقوف نہیں ہوں بلکہ میں تو تمام جہانوں کے پروردگار کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ میں تو تمہیں اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک آدمی پر وحی نازل ہوئی ہے تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور وہ حالت بھی یاد کرو کہ جب اللہ نے تم کو قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور دوسروں کے مقابلے میں تمہیں زیادہ قوت و جسامت عطا فرمائی، اس لیے اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھتے ہوئے اس کا شکر ادا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام کی اپنی قوم کو توبہ و استغفار کی تلقین۔ انسانی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ جب کسی بھی معاشرے میں ظلم و زیادتی، سرکشی، فتنہ و فساد، قتل و غارت، کفر و شرک اور دیگر برائیاں پھیل جاتی ہیں، لوگ شکر گزاری کی بجائے ناشکری کی راہ اختیار کرتے ہیں تو ایسے معاشرے عذاب الہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر یہی قومیں اپنے گناہوں سے باز آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر توبہ و استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جائیں تو نہ صرف اللہ تعالیٰ ان کو دی ہوئی نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں بلکہ انہیں لمبے عرصے تک مزید نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتے ہیں، جیسا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے دنیا و آخرت میں فائدہ بتاتے ہوئے انہیں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے اور توبہ استغفار کی تلقین کی تاکہ اللہ رب العزت راضی ہو کر ان پر اپنی مزید نعمتوں کی بارش عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی سورہ ہود آیت نمبر 52 کا ترجمہ ہے۔ اے میری قوم، تم اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اسی سے توبہ کرو، وہ خوب برسنے والے بادل تم پر بھیج دے گا اور تمہیں موجودہ قوت پر تمہیں مزید قوت دے گا اور تم مجرموں کی طرح حق سے منہ نہ پھیرو۔ اس کا بقیہ حصہ ویڈیو کے دوسرے حصے میں بیان ہوگا۔
شکریہ.